السلام علیکم. تو السلام علیکم. السلام بھائی. خیریت ہیں نا آپ؟ الحمدللہ. جی میں کہہ رہا تھا کہ الخلافیات بیکی کی روایت آپ کو بولا تھا میں نے، جس میں صرف تکبیر میں تحریمہ میں رفع دین کرنا ہے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، متصل بھی ہے، مرفوع بھی ہے. تو کیا پھر وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کیا بول رہے تھے مجھے کل؟ وہ میں پورا آرٹیکل بھیج دیا ہے. ہاں تو آرٹیکل پڑھ لیا میں نے. آرٹیکل پڑھنے سے کیا، اس میں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ شاید البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع کہا ہے. تو البانی موضوع کہیں گا تو مان لینے کا. تو میں نے اور کیا کہا تھا؟ میں نے تو یہی کہا تھا نا. موضوع کی کوئی دلیل ہوتی ہے. کلام کہے گا کلام کون سے راوی پہ کلام ہے بھائی؟ وہی ابھی یہ کلام بولے تو یہی تو ہے کہ اس کو کلام بولتے ہیں کہ ایک آدمی بول دے صرف موضوع ہے، بس یہ کلام ہو گیا. انہوں نے تھوڑی کہا ہے خالی موضوع. پورا آرٹیکل پڑھو. پڑھا میں نے آرٹیکل نا. ہاں تو بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتا دو موضوع حدیث کسے کہتے ہیں. ان کے علاوہ چلو میں نے مان لیا 5 لوگ نے موضوع کہا ہے. اب یہ بتاؤ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو گھڑی گئی ہو اور گھڑی گئی ہو نا. اور شرائط کیا ہے موضوع حدیث کی، وہ بھی بتائیے. میں کیا بول رہا ہوں جو ابھی الیاس گمن صاحب کا جو یار الیاس گمن وغیرہ مت بولو تم. مجھے اصول حدیث سے بات کرو. موضوع حدیث کب ہوتی ہے؟ گھڑی ہوئی حدیث کے شرائط اصول کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہی حدیث کو ہم موضوع کہیں گے تو کچھ اصول شرائط ہوں گے نا کہ یہ وجہ سے موضوع ہے. یہ راوی جو ہے حدیثیں گڑھتا تھا. ہاں تو کیا دلیل کیا ہے؟ موضوع آپ مجھ سے مت دلیل. جنہوں نے موضوع کہا ان سے دلیل لیجیے. وہ تو آپ ان کو دلیل بنا رہے ہو. میرے لیے تو دلیل ہوگی جب آدمی بتائے گا کہ بھائی یہ وجہ سے موضوع ہے، یہ راوی جھوٹا تھا، کذاب تھا، حدیثیں گڑھتا تھا، ایسا کچھ آئے گا تو میں مانوں گا. اب میں ان سے کیا، وہ آپ کی دلیل ہے، آپ ان سے بتاؤ کہ وہ کیوں موضوع کہہ رہے ہیں. انہوں نے موضوع کہا. میں نے صرف اتنا بتایا کہ انہوں نے موضوع کہا. کس بنیاد پہ کہا؟ ہاں دلیل چاہیے مجھے. ہاں تو پھر دلیل دو نا. جب آپ کو پتا نہیں تو پھر کیوں پیش کر رہے ہو؟ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم نے جو حدیث دی ہے اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ کس نے کیا کہا ہے مجھے وہ نہیں پتا. بغیر دلیل کے کسی کی بات پیش مت کرو. دلیل دو تو بات پیش کرو. دلیل تو دی ہے. کیا دلیل؟ ارے البانی نے کہا موضوع ہے تو اس پہ دلیل کیا وہ پوچھ رہا ہوں. کیا دلیل؟ مطلب کس وجوہات کی وجہ سے موضوع ہے؟ کون سا راوی؟ پورا آرٹیکل دیا. وہ آرٹیکل پڑھ لیا نا میں نے. اب کتنی بار بولوں؟ عجیب بات کرتے ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ حدیث موضوع ہونے پہ دلیل کیا ہے. صرف آپ بولو کہ فلاں نے موضوع لکھا تو اس سے دلیل چاہیے مجھے. میں کہہ رہا ہوں میں نے کل آپ سے یہی کہا تھا کہ شیخ البانی نے حدیث کو کتنی بار ریپیٹ کرو گے؟ سن لیا میں نے، لیکن دلیل تو دو. البانی صاحب سے دلیل تو لاؤ موضوع ہونے کی. ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں. کھانا کھانے کا. اوکے. بغیر دلیل مجھے باتیں نہیں لایا کرو ٹھیک ہے. کھانا کھا لو. دلیل تم ایسی ضعیف حدیث ایسی مت لایا کرو. یہ تو صحیح حدیث ہے. کون سے راوی ضعیف ہے؟ کیسا ضعیف ہے بتاؤ ذرا. موضوع ہے. کیسے موضوع ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں. البانی کہہ رہا ہے تو دلیل تو لاؤ موضوع ہونے کی. البانی کہہ رہے ہیں، امام بحقی کہہ رہے ہیں. تو میں بہت سارے حوالے پیش کر دوں گا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ بنا دلیل کے مان لو گے کہ دلیل پوچھو گے؟ بخاری کہہ دیجیے. ابھی بخاری پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. الخلافیات پہ بات ہو رہی ہے. یہ حدیث ضعیف کیسے ہے، موضوع کیسے ہے، دلیل دو. ارے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. میں اس حدیث پہ بات کر رہا ہوں. اس کو ضعیف ثابت کرو. یہ صحیح حدیث ہے. یہ صحیح حدیث ہے. سارے راوی سکھا ہے. مسلم کے راوی بھرے پڑے ہیں اس کی سند میں. آپ کیوں اس کو موضوع بنا رہے ہو؟ امام مسلم نے کیوں اس حدیث کو نہیں لایا؟ میں نے کہا مسلم کے راوی بھرے پڑے ہیں. تو ایسی بہت ساری حدیثیں جو بخاری میں امام مسلم نے نہیں لایا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بات ہے لیکن جو صحیح حدیث ہے اس کو تو یہ تو صحیح حدیث ہے نا. اس کو ضعیف کیسے ثابت تو کرو. یہ ضعیف ہے. میں چھوڑ دیتا ہوں آن دا اسپاٹ. بولوں گا کہ بھیا ٹھیک ہے میں چھوڑ رہا ہوں. ضعیف ہے حدیث. اور کتنا ثابت کرے؟ شیخ البانی جو فیلڈ کے ماہر ہیں آپ نے 3 بار بول دیا کہ اچھا وہ تو کہتے ہیں سجدے کی رفع دین کی حدیث صحیح ہے. البانی فیلڈ کا ماہر آدمی. تو کرو گے آپ سجدوں میں رفع دین؟ کیا بولے؟ سجدوں میں رفع دین والی حدیث صحیح بولتے ہیں البانی صاحب. ہاں تو صحیح. تو آپ کرو گے؟ تو آپ کرو گے سجدے میں رفع دین؟ لو کر لو بات. علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ تو آپ کرتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا ہوں. تو پھر البانی صاحب نے تو صحیح کہہ دیا. آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟
صحیح ہے، البانی صاحب نے نہیں اور بہت سارے لوگوں نے صحیح تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو صحیح حدیث پہ عمل؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو مانتا ہی نہیں نا کہ ہر جگہ رفع دین کرنا ہے. میں تو مانتا ہوں کہ بھائی پوری نماز میں ایک جگہ رفع دین کرنا ہے. اسی حدیث میں نے آپ کو پیش کر دی. پوری حدیث میں ایک جگہ رفع دین کرنا ہے. ہاں وہ میں نے آپ کو پیش کر دی حدیث. اچھا آپ یہ مانتے ہو کہ پوری جگہ رفع دین نہیں کرنا، صرف ایک جگہ کرنا ہے؟ ہاں. اچھا وطر میں کیوں کرتے ہو؟ ہاں وطر میں کیوں کرتے ہو؟ جنازے کی نماز میں اور تکبیر تحریم میں وہ کیا بولتے ہیں اس میں؟ عید میں میں بتاتا ہوں سوال کیا ہے. وطر میں آپ فجر کی نماز میں اب دعائے قنوت پڑھتے ہو؟ نہیں. تو وطر میں کیوں پڑھتے ہو؟ کیا ہوا؟ وطر میں کیوں پڑھتے ہو؟ وطر میں پڑھا جاتا ہے اس لیے پڑھتے ہیں. بس جیسے وہ الگ نماز ہو گئی نا اب عام نمازوں سے، تو ویسے ہی ہم بھی کہتے فجر سے الگ ہو گئی نا وطر. ہاں تو اس میں ظہر سے بھی الگ ہو گئی، عصر سے بھی الگ ہو گئی، مغرب سے بھی الگ ہو گئی، عشاء سے بھی الگ ہو گئی، تہجد سے بھی الگ ہو گئی نا. وطر میں فرق آ گیا نا. الگ ہو جانے سے کیا رفع دین وہاں الگ ہو جانے سے جیسے اس کے اندر دعائے قنوت ہے اور باقیوں میں نہیں ہے، اسی ہماری عام نمازوں میں رفع دین ایک ہی مرتبہ ہے. اور جہاں تک وطر کی بات ہے تو وطر میں ہم رکوع آتے جاتے نہیں کرتے. وہ اس کی دلیل کیا؟ پہلی بات ہم وطر میں کس نے بولا آپ کو ہم رکوع آتے جاتے نماز رفع دین کرتے ہیں؟ دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ آپ نے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں نے آپ سے پوچھا دعائے قنوت کیوں نہیں پڑھتے، اور آپ نے بتایا ڈفرینس ہے. اس کی دلائل ہمارے الگ ہے، اس کے دلائل ہمارے الگ ہے. جب وطر پہ بات ہوگی تو ہم دے دیں گے. لیکن وطر میں رکوع آتے جاتے ہم لوگ تو نہیں کرتے رفع دین. لیکن ہم لوگ تو رفع دین نہیں کرتے رکوع آتے جاتے وطر میں. یہ آپ کو کس نے بول دیا؟ ہم 3 رکعت پڑھتے، رکوع آتے جاتے 3 رکعت میں نہیں کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین کرتے؟ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین باقی نماز میں 3 رکعت میں نہیں کرتے. ابھی آپ بتاؤ آپ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جو میں نے بتایا صحیح حدیث، ایک ہی مرتبہ رفع دین کرنا ہے. اس سے بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اس کے کہاں کرتے ہو اس پہ آپ عمل؟ پوری نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ رفع دین ہے. آپ تو ہر رکوع آتے جاتے تمام نمازوں میں کر رہے ہو. یہی تو ایک بات میں بولا تھا کہ یہی بدعتیوں کی پہچان ہے. یہی تو یہ آپ پہ فٹ ہو رہا ہے. یہ آپ پہ فٹ ہو رہا ہے. آپ پہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ رفع دین کرنے کی حدیث سے لے رہے ہو، نہیں کرنے کی نہیں لے رہے ہو. ہم تو رفع دین کرنے کی حدیث بھی مانتے ہیں. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وطر کی ایک نماز میں ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رفع دین میں صرف ایک مرتبہ رفع دین کرنے کی بھی حدیث ہے. ہم ساروں کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم مجتہد سے فیصلہ لیتے ہیں کہ جب کرنے کی بھی آ گئی اور نہیں کرنے کی بھی آ گئی تو عمل کس پہ کرنا ہے. تب ہم فقہا کا سہارا لیتے ہیں کہ جب نہیں کرنے کی بھی آ گئی اور کرنے کی بھی آ گئی. فقہا نا اور کون؟ اور کون حوالے دیتے جب ان کے پاس صحیح حدیث موجود ہے؟ کیا بولے؟ دلائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فقیہ تھے. تو کیا ہو گیا؟ ان کے پاس دلیل ہے اور صحیح ہے، اور بخاری مسلم ان کے پاس دلیل ہے تو صحیح ہے. تو ہمارے پاس بھی تو صحیح حدیث ہے. الخلافیات آپ کو سنا دیا. آپ پورا زور لگاؤ اور اس کو ضعیف ثابت کر کے دکھاؤ. اللہ کے بندے ضعیف شیخ البانی نے کہہ دیا ہے. شیخ البانی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دلیل لاؤ. بغیر دلیل کی کسی کی بات لانا تقلید ہے. تمہارے نام ماننے سے میں تو دلیل دیتا ہوں. سارے راوی سیکھا ہے، میں دلیل دیتا ہوں. سارے حوالہ جات آپ کو دیتا ہوں. کھانا کھاؤ مجھے فون کرو، سب دیتا ہوں. سارے دلائل دیتا ہوں. ٹوٹل حدیث کو گھڑا گیا ہے. ہاں بتاؤ نا کیسے گھڑا گیا؟ کون سا راوی گھڑا؟ راوی کون سا ہے وہ جو گھڑتا تھا حدیث اس میں؟ وہ بتاؤ. کوئی حدیث گھڑی کیسے جاتی آپ کو وہ بھی نہیں پتا ہے. میں بتاتا ہوں. حدیث گھڑی تب جاتی ہے جب اس میں راوی ایسا موجود ہو جو حدیثیں گھڑتا تھا، تب جا کے وہ بولتے من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے. سارے راوی جب سکھا ہے تو حدیث کیسے گھڑی گئی؟ جوک سناتے ہو اور تم اس کو بولتے مسلک پرستی. تم کرتے اہل حدیث چلاتے ہیں. صحیح حدیث آنے کے بعد ہم مان لیں گے آرگیومنٹ کیے بغیر. میں آپ کو صحیح حدیث دے رہا ہوں، آپ مان نہیں رہے ہو. اللہ کے بندے جس حدیث کے اوپر اتنے لوگوں نے کلام کیا ہے، کلام نہیں بولتے اس کو. کلام نہیں بولتے اس کو. کلام ہوتا ہے راویوں پہ. راوی کون سا راوی ضعیف ہے؟ کس راوی کی وجہ سے موضوع کا ہے؟ نہیں آپ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہو کہ موضوع کا ہے. تو راوی تو بتاؤ کس راوی کی وجہ سے حدیث موضوع ہے وہ تو بتاؤ. کل تو آپ کہہ رہے تھے یہ نہیں کہا ہے. کیا نہیں کہا ہے؟ کیا نہیں کہا ہے؟ میں نے تو البانی پہ بات ہی نہیں کیا. آپ نے چلایا موضوع ہے، میں بولا ثابت کرو. آپ کو میں نے ثابت کیا نا. اس کو ثابت کرنا کہاں بولتے؟ اس کو حوالہ دینا بولتے.
अलबानी ने हाँ, ज़ईफ हवाला कहा किया। या मौजू कहा, इसको हवाला बोलते, साबित कहाँ हुआ? अलबानी ने ज़ईफ मौजू कहा है। हाँ, और उसके दलील दो अलावा इस पे। तीन मुहद्दिसीन ने और भी अरे मौजू भाई कहा है। 15 मुहद्दिसी ने कह दिया, ठीक है दलील तो लाओ मौजू होने अरे की। लेकिन अल्लाह के बंदे सही बुखारी में जो हदीस है बुखारी वो नहीं, सही, अभी उसको क्यों नहीं खिलाफियात मानते? पे बात करो, ये भी तो सही है, इसको क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों है ये की मसले की है ना, क्या खिलाफियात में होता है हाँ, बुखारी में हो। सही हदीस ले लेना चाहिए, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो अल खिलाफियात को? आप क्यों नहीं ले रहे हो बुखारी की हदीस को? मैं तो मान रहा हूँ हदीस है, मैं रिजेक्ट थोड़ी कर रहा हूँ, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो। मैं भी मान रहा हूँ कि क्या क्या मान रहे हो, क्या मान रहे हो? ये हदीस सही है, ये मान रहे हो ना? क्या चीज? ये पूरे नमाज में एक बार मैं रफ़अदैन करने की मान हदीस रहा सही है, मान रहे हो ना? एक बार का क्यों? जब सही हदीस आ रही है उसके अलावा करने की तो एक बार क्यों? तो एक बार की भी तो सही आ रही है ना, कहाँ ज़ईफ है वो तो बताओ। अरे अल्लाह के बंदे, उससे यही होगा कि तकबीर तहरीमा में रफ़अदैन किया जाता है, हाँ। लेकिन जो दूसरी सही हदीस है उसको भी तो देखा जाएगा। अच्छा, ये पहले ये तो डिसाइड कर लो ये हदीस सही है, इस पे तो आ जाओ। हदीस सही है कैसे बैठे थे? मैं अब तो ज़ईफ साबित करो फिर। इतने बड़े बड़े उन्होंने साबित किया। मैं बताओ क्या दलील थी अलबानी साहब के पास, क्या दलील है इसको मौजू कहने की, दलील दे दो। अब वो दलील में मेरे निगाह में नहीं है, लेकिन तो लाओ ना, ढूंढ के लाओ, चलो ढूंढ के लाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ढूंढ के लाओ। नहीं, लेकिन उनकी तकलीद मत करो यार, बगैर दलील के बातें अलबानी साहब की मत मानो, तकलीद शिर्क है। अरे अल्लाह के बंदे, मैं तुमसे कह रहा हूँ बुखारी की हदीस को क्यों नहीं मानते? मैं तो कह रहा हूँ मानते हैं, और ये हदीस को आप क्यों नहीं मानते, आप जवाब दो। क्या मानते? मानना यही है कि जबान से खाली को मानते हैं। और क्या मानना इसी को कहते हैं कि जबान से मान लो, और क्या होता है? अमल से साथ जब अमल करने के लिए मेरे पास ये हदीस है ना अल खिलाफियात, आप क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों इतनी सही हदीस आपने एक सवाल पूछा कि बुखारी की हदीस क्यों नहीं मानते हो, मैंने तो साफ जवाब दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ। अभी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अल खिलाफियात बेकी की हदीस आप क्यों नहीं मानते हो? अलाफियात की मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते हो? इसको क्यों नहीं मानते हो वो बताओ यार, वो सब छोड़ो, बाकी बातें ना करो। कैसे मौजू है? दलील दो, दलील दो, दलील मौजू होने की। वो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे दलील लाओ। उनके नहीं, हम उनकी तकलीद नहीं करते ना आप उनकी तकलीद करते, दलील लाओ। दलील की क्या जरूरत? हमारे पास जब सही आपको दलील की जरूरत नहीं है, मतलब आप बगैर दलील के मान लोगे कि अलबानी साहब ने जो बोला वो सही है, बगैर दलील अंधी तकलीद करोगे, मैंने देखा वो सही है। अंधी तकलीद करोगे। तुम्हारी हालत ऐसी है। हाँ तो कई भाई, एक हदीस लाया हूँ, उसको ज़ईफ साबित करने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अलबानी साहब ने कह दिया, बगैर दलील मान लो। चलो भाई, जिद का कोई इलाज नहीं है, अल्लाह पाक हमें दलील से बात मानने की सलाहियत दे। ये मैं सालों से सुनते हुए आ रहा था कि अहले हदीस कहते थे कि सही हदीस आ जाए तो हम मान लेंगे, और बगैर दलील के हम किसी की बात नहीं मानते। ये आपका जुमला है, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की, आपका जुमला है कि हम किसी अहले हदीस की भी बात नहीं मानते, हम इमाम अबू हनीफा की भी बात नहीं मानते हैं, तो आप अलबानी की बात क्यों मान रहे हो? अलबानी की बात इसलिए हम मान रहे हैं, हाँ, क्योंकि अलबानी ने दलील दी होगी ना, वो सुना दो। अल्लाह के बंदे, मैं इसलिए मानते हैं कि सही मुस्लिम और बुखारी की अलबानी साहब ने बात ही नहीं की है। मुझे ये बताओ, ये हदीस उन्होंने मौजू का है, उस पर क्या दलील है? क्या नहीं बात की है? पूरा आर्टिकल पढ़ो। अरे तो अच्छा, बुखारी में इसलिए ये मौजू है, ऐसा ये दलील है? बुखारी उन्होंने कहा है कि इतनी तवातर के साथ उनसे हदीस आ रही है, इमाम नाफे। ये हदीस मौजू क्यों है वो पूछ रहा हूँ यार, बुखारी की बातें ना करो, ये हदीस मौजू क्यों है बताओ, दलील दो इस पे। घुमाओ मत, मैं खाना खा रहा हूँ। बात आप घुमा रहे हो, बुखारी मुस्लिम ये सब कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ ये हदीस मौजू कैसे हो गई, दलील दो। हदीस मान रहा हूँ, बुखारी की हदीस को मैं तो मान रहा हूँ, और ये भी मान रहा हूँ, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। आप क्यों नहीं मान रहे हो? अपना जवाब तो दो। क्या नहीं मान रहे? बात रिपीट करने के अलावा आप करते क्या हो? आप खिलाफियात को क्यों नहीं मानते कि ये हदीस सही है, तो क्यों नहीं मान रहे हो? अहले हदीस का तो दावा था, सही हदीस मानते हम, आप क्यों नहीं मान रहे हो? लेकिन सही होगा तब ना मानेंगे। तो सही है ना? कहाँ सही है? तुम्हारी कहना कैसी हो जाएगी? मैं थोड़ी कह रहा हूँ सही, आपको साबित करने का चैलेंज कर रहा हूँ, ज़ईफ साबित कर दो, नहीं कर सकते तो मान लो सही है। शेख अलबानी ने कहा है, इमाम बहकी ने कहा है, सारे रुवात सिखाए, एक एक रावी की तौसीक पेश कर सकता हूँ मैं बाहवाला, खाना खा के फोन मारो। और किसी आलिम से पहले आप स्टडी कर लो, मौजू हदीस कब होती है पहले स्टडी करके आ जाओ। मौजू हदीस तब होती है जब सन्नत में एक रावी घड़ने वाला हो। मौलाना इलियास ने भी यार मौलाना इलियास की बात ही ना करो, मुझे सिर्फ बताओ ये हदीस मौजू होने पे दलील आपके पास है? नहीं है तो छोड़ दो टॉपिक, है तो पेश कर दो। अरे से जब ऐसी मौजू हदीस से हम लोग जाते हैं, पेश तो करो, मौजू कैसा है? अरे मौजू कैसा हो गई, लेकिन मेरा तो चैलेंज है आपको, शेख अलबानी जो बोलेगा वो बगैर दलील के हम मान लेंगे, आप लिखवा के दे दो, सेंटर से लिखवा के लाओ।
البانی صاحب کی ہم اندھی تکلیف کریں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے. ہاں چھوڑ دیا آپ نے, یہ آپ چھوڑ رہے ہو. خلافیات بیہقی کی صحیح روایت آپ چھوڑ رہے ہو, بولے البانی نے موضوع لکھا, دیٹس اٹ, فائنل ہو گیا. خلافیات کی جو روایت ہے امام بیہقی کی روایت ہے, بہت بڑا محدث ہے امام بیہقی, انہوں نے حدیث لائی ہے پوری سند کے ساتھ, متصل لائی ہے, متصل کے ساتھ سند کے سارے راوی سکھا ہیں, اس کے بعد مرفوع بھی حدیث ہے. ایک ایک راوی اس کا سکا راوی ہے, ہیرا راوی ہے, ایک ایک گولڈن, ایک ایک راوی, کوئی مسلم کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, سب سکا راوی ہے. بندے کتنا بھی ہو لیکن بخاری کی حدیث, بخاری کی جب حدیث کا مقابلہ ہی کیوں کر رہے ہو آپ؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے, وہ تو مانو بعد میں بات ہوگی, وہ بخاری کی حدیث سے بعد میں لانا, پہلے اس کو ضعیف ثابت کرو. اتنے لوگوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے, ہاں تو دلیل تو لاؤ, ان سب سے دلیل تو لاؤ جتنوں نے بھی کہا ہے کہ کیا کیسے موضوع ہو گئی. ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں ابھی ہاں لاؤ, بس ایسا بولو نا, ایسا بولو, زبردستی آرگیومنٹ کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو زبردستی آرگیومنٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو یہ بول کے رکھ دینا چاہیے تھا میری تحقیق نہیں ہے. تحقیق نہیں ہے, میں نے کہا تھا فضول آرگیومنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اب شیخ صاحب دیکھو, البانی کی بات بغیر دلیل آپ کے لیے بھی اجت نہیں ہے, میرے لیے کہاں پیش کر رہے ہو؟ شریر گھوڑے کی طرح تو ہلنے لگے, کیسے کہہ دیا؟ ہاں تو کیسے کہہ دیا؟ دلیل چاہیے نا. جیسے اہل حدیث بھی اگر کوئی عبارت ڈھونڈ کے لاتے ہیں کسی ہماری کتاب میں تو کہتے ہیں یہ کھڑی ہوئی بات ہے, وہ لوگ بھی تو چلم پکار کرتے ہیں, کہاں سے لائے, کدھر سے لایا, سند لاؤ. تم سے یہی کہا کہ اس کے جتنی, چلو تحقیق کر کے کال مارو, تحقیق کر کے کال مارو, الخلافیات میں پہلے بات مکمل ہوگی, باقی ٹاپک مت گھماؤ. اس کو ضعیف ثابت کرو, چیلنج میرا تم کو, ضعیف ثابت کرو. ٹھیک ہے, رکھتا ہوں, کھانا کھا لو. ثابت کرو نا موضوع کیسا ہے. موضوع ہے ابھی کہتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے, اچھا کیسے ثابت کیا, کیا کون سے راوی پہ جرا کری, وہ راوی کا نام بتاؤ. آرٹیکل بولے کہ پڑھ لیا, کہاں سے, کون سا راوی, کون سا راوی گھڑنے والا ہے, کس نے گھڑی؟ امام بیہقی نے گھڑی ہے. نہیں, یہ حدیث گھڑی گئی ہے. تو یہ حدیث تو امام بیہقی نے لایا, تو گھڑا کس نے؟ امام بیہقی نے حدیث کو گھڑا ہے. امام بیہقی نے لاؤ سند لاؤ, جہاں پر جو راوی ضعیف ہے اس کا نام لاؤ, کس نے گھڑا ہے اس کا نام لاؤ, یہ کہاں سے گھڑی گئی, کیسے گھڑی گئی, سب لاؤ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حدیث موضوع ہے. میرے کو دلیل لا کے دے دو موضوع کیسے ہوتی ہے. مجھے کوئی حدیث موضوع نہیں دینا کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو اندھی تکلیف مبارک ہو, ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, ایک ایک راوی سیکھا ہے, اور جنہوں نے موضوع کہا ہے یہ ان کا دعویٰ ہے. موضوع کہنا دعویٰ ہوتا ہے, اب موضوع ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے, تو وہ دلیل کدھر ہے, وہ دلیل ڈھونڈ کے لا دینا, میرے کو لا کے دینا مجھے وہ دلیل, مجھے وہ لا کے دینا دلیل. اس لیے میں تو دلیل سے مان رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں تو دلیل سے مان رہا ہوں کہ ہر راوی سیکھا ہے. میں آپ کو ایک ایک راوی کی دیتا ہوں, مجھے یہ سب باتیں مت سناؤ. یہ حدیث موضوع کیسے ہے, بس البانی صاحب نے کہہ دیا تو موضوع ہے. چلو رکھتا ہوں, چلو بس ہو گیا, ابھی بس ہو گیا, میں رکھ رہا ہوں. امام بیہقی سے حوالہ لاؤ نا, امام بیہقی سے حوالہ لاؤ, موضوع کیوں ہے اسی آرٹیکل میں تم امام بیہقی سے حوالہ لاؤ نا, کیوں ہے موضوع, کون سا راوی نے یہ حدیث گڑھ دیا, وہ تو نام تو لاؤ. میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے حوالہ سناؤ, تم مجھے حوالہ سناؤ کہ بھائی یہ وجہ سے موضوع ہو گئی حدیث, ایسا سناؤ مجھے. کیونکہ وہ صحیح حدیث موضوع ہے, صحیح حدیث کے خلاف جاتی ہے تو حدیث موضوع ہو جاتی ہے. شاذ ہو جاتی ہے. ابھی کہہ رہا تھا موضوع ہے, ابھی کہتے ہیں شاذ ہے. موضوع بھی ہے, شاذ بھی ہے, بہت سی گڑبڑی ہے اس کے اندر. بھائی حسامت میں رکھ دیتا ہوں, میں فون رکھ دیتا ہوں, میں فون رکھ دیتا ہوں. صحیح. اچھا, ترمذی میں حدیث ہے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ بھی حدیث ہے کہ آگ پہ پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو کون سی والی حدیث موضوع اور شاذ ہو گئی, وہ بتاؤ. کیا ہوا؟ ترمذی میں حدیث ہے آگ پہ پکا ہوا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور ایک حدیث سے نہیں ٹوٹتا ہے. دیکھنا پڑے گا تو کون سا؟ ابھی تم تو کہتے ہو صحیح حدیث کے خلاف حدیث آتی ہے تو موضوع یا شاذ ہوتی ہے, آپ کا اصول ہے. اب اس میں سے مجھے بتاؤ کون سی موضوع اور شاذ ہو گئی. ابھی میں نے آپ کو اپوزٹ حدیثیں سنا ہے, دونوں صحیح ہے, دونوں کی روایت پیش کرو, دونوں صحیح ہے. اہل حدیث عالم سے پوچھو, اہل حدیث عالم سے پوچھو, فون مارو, ثنا علی سے پوچھو ایسی حدیثیں ہے کہ نہیں.
وہ نہ बोल दे तो मैं बोलता हूँ. मैं भी मानता हूँ. हाँ तो आप मानते हो तो बताओ अभी शाज कौन सी है और मौजू कौन सी हो गई. शाद नहीं, एक मनसूख. अभी खुद तो कह रहा था बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक मनसूख हो गई. बस यही कायदा आपके मुंह से निकालना था, रफेदन करने वाली हदीसें मनसूख हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. चलो अस्सलाम वालेकुम. कब मनसूख हुआ? वो कब मनसूख के मतलब क्या होता है? डेट टाइम, जुम्मा का दिन 12 बजे, ये पूछ रहे हो आप? इमाम नाफिर रहमतुल्लाह आप पूछ रहे हो कब मनसूख हुआ से आपकी मुराद क्या है? दिन पूछ रहे हो? दिन पूछ रहे हो? दिन टाइम पूछ रहे हो? कह रहा हूँ. नहीं, मनसूख कब हुआ का सवाल पूरा करो. ये टाइम पूछ रहे हो, दिन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, दिन पूछ रहा हूँ. दिन ऐसा दिन बताया जाता है हर हदीस का, आप दिन बताओगे मुझे? रफेदन शुरू कब हुआ? दिन बताओ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन पहली बार, दिन बताओ. दिन पहली बार कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? फर्ज हुआ. कौन सा दिन था? रफेदन शुरू होने पे दिन बताओ, हदीस नहीं. दिन का नाम दो. दिन बोलो ना. पूछा ही नहीं है. आप भी, मैंने आपसे कंफर्म किया कि आप दिन टाइम पूछ रहे हो तो आपने कहा हाँ. आपने अब भी कहा. अब ये तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा. कितने झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है. अब भी मैंने कंफर्म किया. चल रखो, तुम पागल हो गए हो. रखो, खाना खाओ और थोड़ा कचुम्बर दही खाओ, थोड़ा सर पे भी डाल दो. तुम्हारे अंदर चलो बस, अभी घंटा लग गया मेरे को तुमसे. तुम बोरिंग आदमी हो, तुमको उसूलों का नहीं पता, कुछ नहीं पता. अपने ही उसूल से बता दिया कि नासिक मनसूख का फैसला होगा. हमने भी वही उसूल इम्प्लीमेंट यहाँ करा कि भाई नासिक और मनसूख देखा जाएगा. अगर हदीसें दोनों सही, एक काम करने की, एक काम नहीं करने की. चलो अस्सलाम वालेकुम. जाहिलों को हम सलाम करते हैं. मेरा को कंटाल आ गया, रख देता हूँ. अरे सबसे